الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطا صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آلہ وأصحابہ الکرماء والشرفاء والسعداء والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وختم بی النبیون او کما قال علیہ السلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ فتح باب نبوت پہ روشن درود، فتح باب نبوت پہ روشن درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق علماء حق مشائخ اعظام بالخصوص سیدی استاذ المکرم وارث مسند حضور شیخ الاسلام شیخ الجامعہ حضرت قبلہ علامہ حافظ غلام معین الدین جنید صاحب زید شرف اور جملہ اہل اسلام، آج کی یہ بابرکت نورانی روحانی محفل پاک جو ختم نبوت کانفرنس اور حضور نصیر ملت سیمینار کے نام سے موسوم ہے، سب سے پہلے تو میں اس انجمن مہریہ نصیریہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص حاجی عبدالرزاق صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور سٹیج کے اوپر بہاولپور کے جید علماء کرام سے اس سٹیج کو زینت بخشی۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت گزشتہ جو جمعہ تھا اس پر میرا موضوع بھی حسن اتفاق سے یہی تھا۔ استاد صاحب کی زیر سرپرستی میں گفتگو کرتا ہوں تو میں نے سیریز شروع کی، تو انشاءاللہ وہ جاری رہے گی دونوں مساجد میں۔ تو اس دن بھی حضرات میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے
یہ ان عقائد میں سے ہے جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین ہر عام و خاص جانتا ہے کہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ مختصر یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسالت ہے، ایمان بالآخرت ہے۔ تو اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قیامت تک سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اسلام کے ان چند عقائد میں سے ایک ہے کہ جس پر 1400 سال سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم متفق رہی ہے۔ اگرچہ یہ امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے اور اس افتراق و انتشار نے کی باد سموم نے ہمارے امن و سکون کو برباد کیا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر تمام فرقے متفق رہے، اور یہ اغیار کی شروع سے یہ سازش تھی کہ دو جو بنیادی جز ہیں، ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، ان پر حملہ کیا جائے۔ اب مسلمانوں کا شعور اور انسانیت کا شعور اتنا پختہ اور بالغ ہو چکا تھا، جو پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اس پر ضرب لگانا مشکل کام تھا کہ بتوں کی پھر پوجا پاٹ شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا جائے، رام رام شروع ہو جائے مسلمانوں میں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، بالکل کھلے لفظوں میں قرآن کا انکار یہ مشکل کام تھا، ہم آخرت کو نہیں مانتے یہ مشکل کام تھا۔ ان عقائد میں سب سے جو اہم عقیدہ جو رسالت کا عقیدہ تھا، جو کیا ہے محور ہے، اسی عقیدہ رسالت کی وجہ سے باقی سارے عقائد پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تو اس عقیدے کو ڈاما ڈول کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر اس عقیدہ رسالت کی وجہ سے حملہ کیا گیا، اور یہ سازش شروع ہو چکی تھی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ عہد رسالت کے آخر میں اور دور خلفائے راشدین میں جب یہ فتنے شروع ہوئے تو اس وقت ہی ان فتنوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ تو ختم نبوت کی جو پہلی جنگ ہے وہ یمامہ کے مکان پر ہوئی، جس میں جید صحابہ، بدری صحابہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ تو مسلمانوں نے ایک بہت بڑی جانی قربانی دے کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، آپ نے اس معاملے میں کوئی بھی آپ نے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، حالات کی سنگینی آپ کے پیش نظر تھی، تو اتنا پھر بھی وقتاً فوقتاً کسی بھی تالے آزما نے سر اٹھانے کی کوشش کی، اس عقیدے پہ ضرب لگانے کی کوشش کی، تو علماء اسلام اس کا جو ہے وہ خاتمہ کرتے رہے۔ حضرات، یہ اس کے اوپر جو دلائل ہیں، یہ میں آگے بات کو چلاؤں گا، یہ دلائل ہیں، یہ آپ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں، کتنی نصوص ہیں قرآن کی، کتنی احادیث ہیں جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، جن سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ ہمیں تو اس پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام اعظم کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس سے کسی مسلمان نے دلیل طلب کی، وہ بھی کافر ہو جائے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ حضرات گرامی کر، ایک آیت طیبہ کو لیں، پھر میں آگے آتا ہوں۔ ایک جو خاص ایک ہستی کا جو کردار ہے وہ در حقیقت وہ پیش کرنا ہے۔ یہ جو آیت طیبہ ہے سورۃ احزاب کی، اگلے دن بھی ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ آیت طیبہ جب موجود ہے
تو قادیانی پھر کیوں انکار کرتے ہیں حضور کی ختم نبوت کا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عام ہمارے آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ اس پر بات یہ ہے کہ یہ بھی امت کا اجماع ہے، تمام کتب لغت اس پر متفق ہیں۔ ابن المنظور کی لغت کی کتاب دیکھیں، لسان العرب کو دیکھیں، القاموس المحیط کو دیکھیں، جتنی بھی بڑی امہات کتب ہیں ان سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں خاتم النبیین سے مراد آخر الانبیاء ہے۔ یہ جو آخری نبی معنی کیا جاتا ہے، اس پر بھی امت کا اجماع ہے۔ یہ معنی کرنا اس پر بھی امت کا اجماع ہے، کوئی اور معنی نہیں کریں گے۔ ختم زمانی معنی کرنا اجماع ہے، ختم مرتبی ہے، لیکن اس آیت سے مراد ختم زمانی ہے، اس پر بھی اجماع ہے۔ اگر کسی نے بات کی ہے وہ کسی مولوی کی اپنی بڑھ ہے، ہماری لغات اس کی تائید نہیں کرتی۔ وخاتم النبیین، کہ حضور آخری نبی ہیں، لفظ ہو خاتم، لفظ ہو خاتم، لفظ ہو ختام، جس انداز سے بھی لیں ان سب کا معنی آخر کیا ہے۔ ختامہ مسک، ختام الوادی، وادی کا آخری کونا۔ خاتم اللہ له بالخیر، اللہ نے اس کا انجام، اس کا آخر خیر کے ساتھ کیا۔ اس کا معنی سب نے آخری کیا ہے۔ اب مرزائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، جن کتب لغت سے آپ آخری معنی کر رہے ہیں وہاں اس کا معنی مہر بھی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خود بخود نبی نہیں بن سکتا، محمد مصطفیٰ اگر مہر ثبت کر دیں تو وہ نبی اور رسول بن جائے گا۔ تو مرزے نے یہ جو دعوے کیے تھے، اس نے یہ مختلف، یہ اس کی پوری ایک سٹوری میں آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ ذلیت کا، مہدیت کا، مسیحیت کا، کہ اس نے جو دعوے کیے تھے در حقیقت اس کا پہلا جو پوائنٹ تھا یہی تھا۔ اس نے کہا کہ لغت کی کتابوں میں اس کا معنی مہر بھی ہے، لہذا کہ سرکار کائنات محمد الرسول اللہ جس کے اوپر مہر لگا دیں، حضور کی مہر سے وہ نبی اور رسول بن جائے گا۔ اس نے یہ کہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن کتابوں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں انہی کے اندر یہ بات درج ہے کہ اس آیت سے مراد آخر النبیین ہے، آخر النبیین ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کی رد کر دیا تاکہ کسی بدبخت کا ذہن دوسری طرف نہ جائے۔ سلام ہو ان لوگوں کو، یہ آج کے نہیں ہے صاحب لسان العرب ہے، صاحب محیط ہے، یہ آج کے نہیں ہے صاحب قاموس ہیں۔ انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ خبردار، یہاں نہیں جانا، یہاں کوئی مہر چور نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آخر النبیین ہے، لہذا امت کا اجماع ہے۔ جس نے بھی ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا۔ پھر ہمارے علماء نے کہا چلو جی مرزائی صاحب آؤ، مرزائیوں سے کہا آؤ، اگر اس کا معنی تم مہر بھی کرتے ہو نا، مہر کا جو معنی ہے اور ظالموں وہ نہیں ہے جس کو تم ٹھپا کہتے ہو، سٹیمپ کہتے ہو، ٹھپا لگا دیا۔ جس طرح آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ٹیسٹڈ کے لیے، ہم نے اوپر ٹھپا لگایا، سائن کیے، مہر لگا دی، اور یہ وہ مہر نہیں ہے۔ انہی کتابوں میں پڑھو، آگے لکھا ہوا ہے کہ پہلے بادشاہ اپنے خطوط روانہ کرتے تھے نا، وہ کسی لفافے میں اور کسی تھیلی میں وہ اب عریضہ بند کر کے اس کو سر بمہر اس کو سیل کر دیتے تھے۔ آج اگر پرچے دینے جائیں نا، سپریٹینڈنٹ وہ کیا کرتا ہے، یہ ایک لفافے میں بند کر کے پیپروں کو اوپر سے اس کو سیل کے ساتھ بند کرتا ہے
تاکہ راستے میں کوئی اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرے. یہ ٹھپا چھپا نہیں ہے. اگر اس کا معنی مہر بھی کرو کہ نبیوں کی مہر ہے، اس سے مراد یہ ہے وہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا تھا، اللہ نے مصطفیٰ کے اوپر سرب مہر کر دیا. لہذا اب کسی بدبخت کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح پہلے دور میں اب وہ کسی سیل کو توڑتا تھا تو پھر کیا ہوتا، احکام سلطانی کا مجرم قرار دیا جاتا تھا، اس کے اوپر تعزیر و حد جاری ہوتی تھی. اسی طرح اگر تم زبردستی اپنے مرزے کو گھسانا چاہتے ہو تو پہلے اس مہر کو توڑو، اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارو، پھر جو ہے تمہارے مرزے کے لیے گنجائش بنے گی. لہذا اس وجہ سے تمہارے مرزے کے لیے ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے. توڑو تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا اس کا معنی آخر النبیین ہے. اور اگر مہر بھی لیں تو اس سے مراد وہ مہر نہیں ہے جو اس سے مراد کون لیتے ہیں، قادیانی لیتے. ایک حدیث بھی سن لیں حضرات گرامی قدر، حدیث طیبہ، وہ جو ایک خوبصورت حدیث طیبہ جو کلام نبوی کی بلاغت کے اوپر دلالت کرتی ہے. سرکار نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے خوبصورت محل بنایا. الفاظ ہیں فاحسنہ واجملہ، اس کو حسین و جمیل بنایا. حضور غزالی زمان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، وہ عمارت تو نبوت کی، قصر نبوت تو مکمل ہو گیا، لیکن تھوڑے سے اس کے رنگ روغن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا ہمارے مرزا صاحب وہ جو ہیں وہ قصر نبوت کے لیے رنگ روغن کا کام دیں گے. غزالی زمان نے فرمایا ارے حدیث کو پڑھ. حدیث کے الفاظ فَآسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اللہ نے قصر نبوت کو حسین و جمیل بنایا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اس وجہ سے کسی دجال کذاب کو وہاں گھسنے کی اجازت نہیں مل سکتی. تو حضرات گرامی قدر سرکار نے فرمایا، اس نے وہ جب دیکھا زیارت کرنے والوں نے صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی، الا موضع لبنۃ فی زاویۃ، ایک کونے میں. دیکھنے والے آئے، انہوں نے کہا بڑا حسین و جمیل محل ہے، ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ سرکار نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہذا قصر عمارت، قصر نبوت کی تکمیل مصطفیٰ کے اوپر ہو گئی. حضرات گرامی قدر، اتنی یہ حدیث اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی وہ تعویلیں کرتے ہیں. جب دیکھیں نا یہ جو سلسلہ جو چلا تھا جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا، سرزمین ہند کے اندر، گورداس پور کے اندر، اس کے علاقے قادیان کے اندر، مغل فیملی کا ایک آدمی جس کی پیدائش 1849 ہے، غالباً 1849، جس کا والد ایک صوفی منش مسلکن اہل سنت والجماعت ہے. یہ شخص، اس کے عقیدے بھی پہلے وہی تھے جو جملہ اہل اسلام کے عقیدے تھے. تو یہ شخص آگے جب بڑھا 1864 میں سیال کوٹ میں یہ ایک ملازم تھا، ڈپٹی کمشنر کے آفس کے اندر یہ رہتا تھا. پہلے عیسائیوں سے مناظرے بھی کرتا تھا. اب پتہ نہیں اس بدبخت کو، اس کے ساتھی ایک نور دین ہے، اس نے اس کو کہا کہ آج کل جو مسلمان ہیں وہ ابتلاء اور آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، افراتفری کا عالم ہے، اگر تو ان کے لیے مہدی کے روپ کے اندر نجات دہندہ بن کے آ تو بہت سارے لوگ تیرے گرویدہ اور عاشق ہو جائیں گے. تو اس نے سب سے پہلے یہی کیا، اس نے جو چکر لگائے نا، اس نے سب سے پہلے تو وہ کیا تھا، وہ مجتہد تھا، مناظر تھا، عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا. یہ مسلمان بنان ہند کے اوپر یہ حالات انتہائی افراتفری کے حالات تھے. حضرات آپ مطالعہ کریں نا، یہ 1857 کی جنگ آزادی کا یہ بات کہ یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اب اس کے لیے کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا تو اس کے لیے آسان تھا کہ لوگوں کو برگلانا. اب اس شخص نے کیا کیا، سب سے پہلے اس نے کہا
کہ میں جو ہے نا وہ مسیل مسیح ہوں، مسیل مسیح ہوں، کہ میں حضرت، کیونکہ اہل اسلام کا عقیدہ یہاں آپ سمجھ لیں، اچھے اچھے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے، حضور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے حیات مسیح کے حوالے سے، وہ سن لیں ذرا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب قیامت آسمان سے اسی جسم حقیقی کے ساتھ، غور کریں، توجہ کریں، آپ چھوڑیں، لوگ آتے رہیں گے، یہ ہماری عزتوں کے لائق ہیں، سارے جتنے بھی ہیں مہمان اس محفل میں، تو آپ سنیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اسی جسم کے ساتھ، جسم حقیقی کے ساتھ، بے عین ہی کے پیر صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی جسم کے ساتھ آپ آئیں گے، اس پر اجماع ہے۔ اب اس پر بھی تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا بغیر موت کے، آپ کو موت نہیں ہوئی، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور صرف امام مالک کا ہے کہ آپ کو موت آئی پھر زندہ کر کے ان کو اٹھایا گیا۔ اس پر تو کوئی تھوڑا بات اختلاف، لیکن جمہور کا تقریباً پیر صاحب کہتے ہیں سب کا یہی ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا ہے، اور آپ زندہ اسی جسم کے ساتھ قرب قیامت اتریں گے۔ اس پر کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ اب اس نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں مسیح تو نہیں ہوں لیکن مسیل مسیح ہوں۔ اس کے اوپر جناب تھوڑا عرصہ ہی قائم رہے۔ اب اگلا سٹیپ آیا، اس نے کہا کیوں نہ میں مسیح موعود کا دعویٰ کروں، کہ جس عیسیٰ کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اور قیامت آئیں گے، وہ میں ہی ہوں۔ اب رکاوٹ یہ بنی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل اسلام کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، آپ جسم حقیقی کے ساتھ قرب قیامت اتریں گے۔ اب اس نے کہا یہ تو راستے میں رکاوٹ ہے، یہ جو احادیث ہیں جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اس بدبخت نے کیا کیا، ان احادیث میں تعویلیں کی، تعویل کی کینچیوں سے کاٹنے لگا، تعویل کی کینچوں، اور یہ ثابت کیا، اس نے کہا مسیح نعوذ باللہ مر گیا ہے۔ جب مسیح مر گیا ہے تو پھر میدان خالی ہو گیا۔ جو احادیث کے اندر کہا گیا ہے مسیح آئیں گے، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ مسیح موعود میں مرزا احمد قادیانی ہوں۔ اس وجہ سے پہلے اس نے یہی کام کیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ثابت کیا اور اپنے لیے میدان کو ہموار کیا، اور پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مہدی جو آئیں گے، اس نے کہا مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیات ہیں۔ اس پر کچھ عرصہ ہی کوئی ٹھہرا تھا، آگے ایک اور سٹیپ آیا، آگے مسیح موعود پہ نہ ٹھہرا۔ اس نے کہا نہیں میں مسیح موعود تو نہیں ہوں، میں تو بلکہ ذلی نبی ہوں، کہ اصل نبی تو محمد مصطفیٰ ہیں، میں ان کا ذل ہوں، ان کا عکس ہوں، سایہ ہوں، ان کی بروز ہوں۔ یہ اس نے اگلا دعویٰ کیا۔ اب اس پر کچھ عرصہ ہی جناب ٹھہر سکے، تقریباً 8-10 سال۔ اس کے بعد جناب نے وہ دعویٰ کیا کہ جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کاملین کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ہی نبی مستقل ہوں، یہ دعویٰ اس نے کیا۔ اب اس میں یہ تھا کہ جب اس نے اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلا، اور آپ کو پتا ہے باطل کے
کچھ پرستار ہوتے ہیں، کچھ باطل کے پاس دلائل ہوتے ہیں، مخلوق کو، بولے بھالے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اس نے جب یہ کیا، ہر طرف ملک کے اندر فتنہ، اور بہت سارے لوگوں نے ابھی تک ان کے اوپر یہ عقدہ نہ کھل سکا، یہ ہے کیا بھلا؟ علماء اہل حدیث میں سے مولانا محمد حسین بٹالوی وہ کیا کہتے رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو صوفیانہ مکاشفات ہیں، یہ تو صوفیانہ باتیں ہیں۔ جناب مولانا قصوری صاحب، غلام دستگیر قصوری، سب سے پہلے انہوں نے بھانپا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ صوفیانہ، یہ عارفانہ کلام نہیں ہے، یہ بدبخت کچھ اور باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ اس طرح سے انفرادی طور پر یہ کام ایسے چلتا رہا، یہاں تک کہ 1900 کے قریب وہ جو پیر روشن ضمیر تھا، اولاد دستگیر تھا، جو مجدد گولڑا، مامور من الرسول، امام المسلمین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر اس آدمی کو کھول کے رکھ دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت پیر صاحب نے سب سے پہلے آپ نے مسئلہ، کیونکہ جو اس نے اٹھایا تھا حیات مسیح کا مسئلہ، حضور تاجدار گولڑا نے سب سے پہلے شمس الہدایہ آپ نے شعبان المعظم اور رمضان شریف 1900 کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے مشائخ کا پھر تعلق ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت استغراء کی کیفیت میں رہتے ہیں، وہ یار کے جلووں میں گم رہتے ہیں، ان کا مولا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ مولویانہ تھوڑا سا ایک مناظرانہ انداز سے ذرا مجتنب رہتے ہیں۔ سرکار گولڑا پہلے تو ادھر گئے تھے، اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہے، ارادہ کر لیا وہیں سرکار کی بارگاہ میں رہوں گا، تو سرکار نے اشارہ کیا کہ میرے علی واپس جاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، اب بھی لوگ کہتے ہیں یار مدینے ہو وہاں، اور میں نے کہا بالکل مدینے والے سے بھی پوچھا ہے، مدینے والا کہتا ہے جہاں ہو وہیں میرے دین کا کام کر۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ ایک متعلق بھی میں نے کہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں دل برداشتہ ہو کر حالات سے میں ادھر مدینہ شریف میں نے ارادہ کر لیا ادھر ہی ٹھہروں گا۔ سرکار نے فرمایا نیازی اگر میری رضا چاہتا ہے واپس ہندوستان چلا، اللہ کا حبیب کاملین کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور تاجدار گولڑا نے بھی غیبی اشارہ پا کے آپ واپس آ گئے۔ تو اس وقت پیر صاحب علیہ الرحمہ نے کیونکہ حیات مسیح کی مسئلے کو اس نے چھیڑا تھا، آپ نے سب سے پہلے شمس الہدایہ لکھی۔ شمس الہدایہ کا لکھنا تھا آپ کی قداور شخصیت، جو شریعت کا امام، طریقت کا بادشاہ، اس کے قلم سے شمس الہدایہ جیسی جو دلائل سے بھرپور کتاب، عام قاری کا کام نہیں ہے اس کتاب کا پڑھنا۔ جب یہ کتاب قادیان نگر گئی، آپ پیر صاحب نے مفت جو ہیں وہ تقسیم کرائی۔ یہ کتاب رمضان شریف میں چھپی نا، اور اس کو مفت آپ نے تقسیم کرایا اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے، اور ایک کاپی آپ نے قادیان نگر بھیج دی۔ قادیان نگر بھیجی تو وہاں تہلکہ مچ گیا کہ گولڑے کا ایک پیر ہے ہمارے مسیح موعود کو للکارتا ہے۔ گولڑا شریف سے وہاں پہنچی تو اب کیا تھا؟ چاہیے تو یہ تو ظالم کو چاہیے کہ وہ مناظرہ کرتا کہ مجھے جھٹلاؤ، میں جو دعوے کرتا ہوں ان کا بطلان کرو۔ اس نے چیلنج کیا پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو، مناظرے کا اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہاں مناظرہ کرو، مناظرہ تحریری ہوگا اور تفسیر نویسی کا ہوگا۔ یہ کوئی مناظرہ؟ یہ تو دو آدمی، یہ تو وہ کہتے ہیں نا ہمارے کالجز یونیورسٹی کے اندر تحریری مقابلے ہوتے ہیں، مضامین نویسی کا مقابلہ، دو آدمیوں کو ٹیبل پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے، بعد میں جج فیصلہ کر دیتا ہے بھائی آپ کو ونر قرار دیتے ہیں۔ یہ کوئی مناظرہ ہے؟ اس نے تو یہ چیلنج کیا تھا، لیکن تاجدار گولڑا نے، اس غوث جلی کے صاحبزادے نے
آپ نے اس کو للکار کے کہا، اس نے کہا صرف یہ نہیں، تم تو تحریر پہ ہو، زبانی مناظرے کے لیے تیار ہیں، آئیں یہ جو باطل اور حق کی جنگ کا جو سلسلہ ہے آج اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہاں سے اس نے اشتہار بھیجا، وہ اشتہار جو ہے وہ پہنچا گولڑا شریف میں 25 جولائی کو پہنچا تھا، 1925 جولائی کو گولڑا شریف پہنچا۔ تو اچھا پیر صاحب نے جو شمس الہدایہ لکھی اس کے اندر ہم جو ہر وقت ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیر صاحب نے اس کلمہ طیبہ کا معنی ان سے جو پوچھا علماء بھی انگشت بدنداں رہ گئے، علماء بھی انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، اس کے اندر کون ہیں بڑے بڑے، مولانا ثناء اللہ امرتسری ہے، محمد حسین بٹالوی ہے، بڑے بڑے اکابر ہر مکتب فکر کے موجود ہیں جنہوں نے متفقہ طور پر پیر صاحب کو اپنا قائد بنایا تھا، وہ بھی حیران ہو گئے۔ اشتہار پہنچنا تھا، پیر صاحب نے فوراً ہی اس چیلنج کو قبول کیا اور آپ نے اس کی خواہش کے مطابق 5000 اشتہار کی کاپیاں کرا کے تقسیم کرا دی۔ انہوں نے کہا آؤ مہر علی میدان میں ہے، فوراً آپ نے یہ بھجوائی۔ وہاں یہ کاپیاں جب پہنچی حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف سے روانہ ہوئے، بادشاہی مسجد کا انتخاب ہوا اور 3 علماء کو ثالثی مقرر کیا گیا جو مرزے کی خواہش کے مطابق تھے۔ پیر صاحب وہاں سے چلے، آپ جس شہر سے گزرتے تھے علماء ساتھ مل رہے ہیں، عاشقان مصطفیٰ ساتھ میں رہے ہیں، آپ جس شہر میں پہنچے ہیں آپ آگے اطلاع پہنچا دیتے ہیں میں فلاں جگہ پہ آ گیا ہوں، فلاں پہ آ گیا ہوں۔ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 25 اگست کو علماء کی ایک بڑے مجمع کے ساتھ بادشاہی مسجد میں آپ پہنچ گئے، اس کا انتظار کیا۔ مرزے نے کہا، اس نے کہا مجھے ڈر ہے یہ مولوی لوگ مجھے جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے، مجھے گولڑے کے مرید مار ڈالیں گے۔ پیر صاحب بیٹھے رہے، 25 اگست 26 اگست 27 تک آپ یہ دعا کو ولی، ارے یہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی وہ اپنوں سے خارج نہیں کرتا، جس طرح آج ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نا، وہ بھی خارج، وہ بھی فارغ، وہ بھی اہل سنت سے خارج، اچھی خدمت ہو رہی ہے دین کی، اور ہر آدمی اپنے اس کے اندر ایک اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو محدث اعظم سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے سب کو جو ہے جو اس کے معیار پہ نہ اترے اس کو سنیت سے خارج کر رہے ہیں۔ لیکن گولڑے کا بادشاہ تو دیکھیں، وہ اپنوں کو تو کیا، وہ غیروں کے اس میں آخری دم تک وہ کوشش میں ہے کسی طرح سے وہ اس محفل میں آ جائے جو اللہ والوں کی محفل ہے۔ پیر صاحب کی خواہش تھی ارے کسی طرح وہ آ جائے۔ ہم قوم لا یشکا جلیس، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی محفل میں آ جاتا ہے کبھی محروم اور بدبخت نہیں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیہ۔ حضرات گرامی قدر، تو پیر صاحب علیہ رحمہ آ گئے، وہ نہ آیا، بھاگ گیا، راہ فرار اس نے اختیار کی۔ مسلمانوں نے جشن فتح منائی 27 اگست کو بادشاہی مسجد میں۔ پیر صاحب علیہ رحمہ کی شخصیت پہلے بھی مشہور و معروف تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ علماء اسلام کو پیر صاحب علیہ رحمہ کی جو آپ کا جو علم ظاہر شریف ہے اس کا اندازہ ہوا، کیونکہ عام تاثر یہ تھا یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، یہ جو صوفی انہیں پتہ نہیں تھا، یہ تو غوث جلی کا بیٹا تھا جنہوں نے کہا تھا درست العلم حتی صرت قطبان، علم پڑھتے پڑھتے میں مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ یہ تو وہ اس جو ہے وہ شہنشاہ کا بیٹا تھا حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اس نے اعجاز المسیح لکھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر، پھر امروئی سے اس نے کتاب لکھی شمس بازغہ، حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیف چشتیائی منصہ شہود پر آئی اور اس کے دندان شکن جواب دیے، اور مرزے کی تفسیر دانی اور اس کی زبان دانی کا بھی اندازہ ہوا۔ پیر صاحب نے کتنی عبارتیں آپ نے کہا اور ایک بدبخت یہ تو چوری کی عبارتیں ہیں، یہ تو سرقہ ہیں، مسروقہ عبارات ہیں،
آپ نے مقامات حریری کی کتنی عبارتیں سامنے رکھ دی یہاں سے، اور تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اور ایسی لاجواب کتاب لکھی۔ اچھا اس کے اندر ایک اگلے دن بھی میں نے کہا ہے جو بات آج کل ہمارے صاحبزادہ قبلہ اویس صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، میں نے بھی اگلے دن اشارہ کیا ہے، آج ہمارے لیے کیا ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو فتنہ جب سے یہ شروع ہوا ہے، موبائل کا فتنہ، اس پر ہر الا بلا موجود ہے، اس کے نیٹ کو دیکھیں، گروپوں کو دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہر بلا ہے۔ اس وقت دو آدمی مرزائیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ایک تو جاہل مطلق ہے، جاہل مطلق، لیکن انسان عوام کیونکہ ظاہر بین ہے، اب کیا ہے جو ایک آدمی الف با بھی نہ جانتا ہو اپنے سامنے کتابوں کے انبار لگا دے، دیکھنے والا کہے گا واہ صحیح واہ، یہ تو شیخ الحدیث سے بیٹھے، مفسر قرآن بیٹھے۔ وہ بدبخت ایسا ہے کہ جسے عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، مترجم ترجمے والی کتابوں سے وہ حدیث کو پڑھتا ہے، وہ جہلم، یہ بدبختی جہلم کی سرزمین کے حصے میں آئی کہ ایک صوفی خان وادے کا فرد جو ہے، اس کا باپ بیچارہ بڑا صوفی ہے، اس سے یہ لائن پیدا ہوا جس کا نام ہے مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی، جاہل مطلق انسان۔ یہ ایسا بدبخت ہے حضرات، اس کی زبان سے نہ اللہ رب العزت کی ذات محفوظ ہے، نہ پیغمبروں کی ذات محفوظ ہے، نہ صحابہ محفوظ ہے، نہ اہل بیت محفوظ ہے، اور یہ مرزائیت کے متعلق بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اندازہ کریں جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اس بیچارے کو کیا خبر پیر مہر علی شاہ کی کیا کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس کو کیا خبر امام احمد رضا کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ لوگ کیا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں، مجھے اگلے دن ایک لڑکا کہنے لگا سب اس کے دنیا میں ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے فالوورز کی تعداد بڑی ہے۔ میں نے کہا کہ باطل کس پر، کس وجہ سے وہ فالو کرتے، مجھے کیوں نہیں فالو کرتے، ان کو کیوں نہیں کرتے، اسے کیوں فالو کرتے ہیں؟ اس وجہ سے اس کی جو بکواسات ہیں وہ کیا ہیں، اس کے تفردات ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اس میں 1400 سال سے علماء اسلام میں کسی نے نہیں اختیار کیا۔ وہ باتیں کرتا ہے، آج بھی یہاں بار ڈھول ڈمکا شروع ہو جائے، ہماری عوام تو ویسے بھی اس کے لیے بھی عقیدت کا دم بھرے گی، اور کسی کے لیے آپ بہت بڑا قبہ بنا دیں، مزار بنا دیں، اس کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی۔ ہماری عوام کا تو شعور اتنا ہی ہے، اس نے کہا جی بڑی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت دیکھیں وہ بالکل فارغ۔ اب وہ مرزے کے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے، اس نے کہا کہ مرزا تو وہی صوفیانہ باتیں کرتا ہے، ایک وہ آدمی اور دوسرا جو ہے وہ ہے تھا تو پڑھا لکھا۔ میرے استاد صاحب حضرت نانا صاحب حضرت محمد امیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو العلا مودودی کا اس وقت رسالہ نکلتا تھا، آپ فرماتے تھے خود پڑھتے تھے دیکھتے تھے لیکن شاگردوں کو کہتے اس سے دور رہنا، فرماتے بندہ تو قابل تھا لیکن اس کا قلم اسلام کے خلاف چلا۔ اسی طرح سے جو دوسرا ہے نا، اس کا نام ہے جاوید احمد غامدی، امین آسنی سلائی کا یہ شاگرد۔ نوجوانوں پتہ ہو امین آسنی سلائی تقریباً منکر حدیث تھا، حمید الدین فراہی بھی تقریباً جو اس فکر کا حامل ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اب اس نے اگلے دن آ کے جو شیخ اکبر کی ایک عبارت ہے، مزے کی بات دیکھیں ہمارے لوگ کیسے نہیں پڑھتے، میں حیران ہوں مولوی صاحبان نہیں پڑھتے۔ پیر صاحب نے آج جو اشکالات مرزائیت کی طرف سے آ رہے ہیں، چاہے وہ حیات النبی کا حیات مسیح کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، آج جو اشکال وارد کیے جا رہے ہیں، تاجدار گولڑا آج سے 100 سال پہلے ان کے جوابات دے گئے۔ اس نے یہی کہا، شیخ اکبر کی عبارت لے کر جاوید احمد غامدی نے کہا یہ دیکھیں یہ تو شیخ محی الدین ابن العربی نے لکھا ہے۔ ابن العربی صاحب لکھتے ہیں کہ تشریح نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور غیر تشریح کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تشریح نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، غیر تشریح کا ختم نہیں ہوا۔ پیر صاحب نے اسی سوال کا جواب
سیف چشتیائی میں دیا ہوا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اور جہاں سے تم شیخ اکبر کی اس عبارت کو کوٹ کر رہے ہو، اسی کے ساتھ شیخ اکبر تو یہ بھی لکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم حقیقی کے ساتھ قرب قیامت اتریں گے، اس کو بھی پھر مانو، اس کو بھی مانو۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو شیخ اکبر کی جگہ جگہ پر فتوحات میں جو تصریحات ہیں وہ نہ ملتی، لہذا تمہاری فکر کے اندر یہ خطا پیدا ہو رہی ہے۔ اس نے مرزے نے ایک اور بات کی تھی، لہذا اس قسم کے یہ جو لوگ ہیں نا ان سے پلیز بی کیئرفل، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شروع میں آپ نے یہی بات کیا۔ اچھا میں کہہ رہا تھا جاوید احمد غامدی نے کہا کہ مرزا صاحب وہ تو صوفیانہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو وہی باتیں ہیں ابن العربی نے کہی ہیں، ان کے روحانی خزائن کو دیکھیں، میں نے خود سنا ہے، لہٰذا وہ خود بخود ہماری ملت سے دور ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں در حقیقت اس پہ کفر نہیں بنتا تھا۔ مطلب سرکار تو فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور جاوید احمد غامدی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو صرف صوفیانہ باتیں اس نے کی ہیں، دوسرے لفظوں میں اس پر کفر نہیں آتا۔ اور دوسرے میں جو اس نے حضرت تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ یہ جو اس نے ٹرمز استعمال کیے نا، مسیح مسیح، مسیح موعود، مہدیت، ذلیت، بروزیت، آپ نے فرمایا ان کو ڈھال بنایا ہے، ان الفاظ کو اس نے ڈھال بنایا ہے۔ در حقیقت اس کا جو دعوت تھا وہ نبوت اصلی کا دعوت تھا، آپ نے اس پر باقاعدہ ثابت کر کے دیا ہے۔ او خدا را صاحب میں علماء سے کہتا ہوں لوگوں کو بتائیں، ان کو وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اور نہیں کم از کم تاجدار گولڑا کی سیف چشتیائی کے ابتدائی 3-4 صفحات پڑھ لو۔ اور وہ آگے سے اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں یہ اچھا ایک اور انداز سے بھی اس نے کہا میں مانتا ہوں لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مانتا ہوں اللہ نے یہی کہا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر وہی مہر والی بات، اگر کوئی آدمی فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچ جائے، وہ اپنے اوپر نبی اور رسول کے لفظ کا اطلاق کر سکتا ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اوے فنا فی الرسول کی تو بات کرتا ہے، فنا فی الرسول میں جو حضرت صدیق اکبر کا مقام تھا، باوجود اس کے سرکار نے فاروق اعظم کو فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے جس کو الہام ہوتا ہے، جس کے منہ سے رب بولتا ہے، وہ عمر ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو نبی اور رسول نہیں کہا۔ تیسرا آپ نے فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرات یہ ترتیب بھی آپ دیکھیں، ترتیب دیکھ رہے ہیں۔ میں استاد صاحب قبلہ کی موجودگی میں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں گولڑا شریف کے بالخصوص متعلقین و مریدین کو، حضور تاجدار گولڑا کا افضلیت کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے امت کا آ رہا۔ میں نے تصفیہ پڑھی ہے، میں نے پیر صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، آئیں میرے ساتھ، یہ تو فقیر جو کسی کھاتے کا نہیں ہے وہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے ترتیب سے بات کی ہے، فرمایا جو صدیق اکبر کا مقام تھا، فاروق اعظم کا، اور نے فرمایا کہ جو ظاہری اور باطنی طور پر جو اتباع نبوی حضرت عثمان غنی کے اندر تھی انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مولا کائنات، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی
میرے ساتھ تیری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی سیدنا موسیٰ کے ساتھ نسبت تھی۔ پیر صاحب نے یہاں لفظ ایک لکھا، آپ نے فرمایا قریب عینیت۔ سیدنا شیر خدا عینیت کے قریب رسول اللہ کے ساتھ جو مقام ان کو حاصل ہے، لیکن حضور نے یہ جملہ فرما کے فوراً کیا فرمایا، الا نا نبی بعد، علی خبردار میرے بعد لیکن کوئی نبی نہیں۔ اس مقام کے اوپر فائد حضور کے صحابہ، اور آپ نے اگلے مقام پہ پھر لکھا اگر کسی پر نبی اور رسول کا اطلاق ہو سکتا تھا سب سے پہلے مہاجر اور انصار صحابہ۔ ذہن میں رکھنا حضور کے سارے صحابہ درجہ ولایت پہ فائز تھے، سارے ولی غوث کتب ابدال کلندر اس ہستی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا، ایک بار جس نے دیکھا ہے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے علماء نے تصریح کی ہے، اور یہاں پہ ایک مزے کی بات ذہن میں آ رہی ہے، پیر صاحب نے کہا تم تو کہتے ہو نا وہ ذلی ہے، بروزی ہے، اصل نبوت کا دعوے دار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دے رکھا ہے اہل جو مجھے نہ مانے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ کفر کا انکار کرنے تو نبی کے انکار سے کوئی کافر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی کا انکار کر دے وہ فاسق فاجر گناہگار باقی بے شک ہوگا، لیکن کافر کبھی۔ آپ نے وہاں پر فتوحات کی ایک حکایت پیش کی ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن العربی شیخ اکبر پیر اساڑا جو فلسفہ وحدت الوجود کا امام ہے، فلسفہ امام تھا اور اس کا سب سے بڑا شاعر پیر مہر علی گولڑی۔ آپ نے وہاں ایک حکایت لکھ کے، وہاں پر اور بھی بہت سارے درس ہیں، سبق میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس پر انہوں نے کہا کہ پیر صاحب علیہ الرحمہ نے انہیں فرمایا شیخ اکبر کہتے ہیں میں نے فلاں آدمی کو، میں نے کہا میں اسے نہیں مانتا کیونکہ وہ میرے پیر کو، شاید ان کا نام شیخ ابو مدین نام ہے، میں وہ میرے پیر کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ رات کو زیارت نبوی سے مشرف ہوا، سرکار نے فرمایا اے فلان سے کیوں نہیں بولتے؟ کیا وہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں، میری رسالت کو نہیں مانتا، باقی ضروریات دین کو نہیں مانتا؟ مانتا ہے تو پھر کیوں اس کو نہیں مانتا؟ وہ تیرے پیر کو نہیں مانتا، محمد مصطفیٰ کو تو مانتا ہے۔ یہ تاجدار گولڑا نے لکھا ہے، تاجدار تو پتہ یہ چلا اصل جو ہے مطابق ذات رسول کی ذات ہے، مطابق ذات۔ ہم اولیاء کاملین سے عقیدت کا ہم اس لیے بھرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے نائبین ہیں۔ ذہن میں رکھنا کوئی اگر آدمی اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ جائے اور شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم کے راستے سے ہٹ جائے، چاہے وہ کسی کا کیوں نہیں بیٹا ہے، ذہن میں رکھ لیں ہمارے لیے وہ مطابق ذات رسول کی ذات سپریم قرآن و سنت ہے۔ ہم کسی ولی کو مانتے ہیں، اس کی اولاد کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چل رہا۔ اگر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ سے کوئی ہٹ گیا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ایمان کا رشتہ نسب کے رشتے سے مضبوط ہے، باقی رشتے بعد میں، ایمان کا رشتہ مضبوط رشتہ ہے، اسی کو تھامے رکھو۔ اور حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے صرف میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ پیر صاحب سے گولڑا شریف میں ان سے ملاقاتیں اس فقیر کی رہی ہیں، وہ نسبتوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا نا حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر اعظم اور اس کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ سلطان الطارقین خواجہ غلام حسن بھٹی کے خانوادے میں سے ہے، تو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے فوراً ہی تاریخ مشائخ چشت اس پر میرے دادے کا ذکر پڑھا۔ نسبتوں کا وہ لحاظ کرنے والے لوگ ہیں، میں بڑی انہوں نے بڑی محبت۔ اور پھر اس کے بعد میں اس وقت دارالعلوم بھیرا شریف میں پڑھتا تھا، پیر صاحب کا جو علمی ذوق دیکھیں،
تو 3 باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے کہا آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں, کیڑی سنگ کتاب تسی پڑھتے ہو, پنجابی آپ دیڑی ہو پٹوہاری زبان ہے. میں کہتے ہیں قطر النداء پڑھدا ہوں. قطر النداء نحو دی کتاب مصریاں دی لکھی ہے, قطر النداء وبل الصدا. پیر صاحب نے کہا اس تک کیا مطلب ہے, اس تک کیا مطلب ہے, اس علمی جاؤ. پھر اس کے بعد وہ مرزا بیدل کے کلام کی شرح لکھ رہے تھے. ایک ایک شعر آتا تھا طلوع مہر میں. پیر صاحب نے فرمایا میرے پاس تہران یونیورسٹی دے پروفیسر آئے سی, میں نے انہوں نے سامنے مرزا بیدل دا کلام رکھا, میں نے اس کی تشریح تا دسو, ایک ہی نہ دس سنگا. اور مرزا بیدل تا انہوں نے کہا صاحبزادہ صاحب وہ آئی, اس تا کلام تا ایسا آفاقی آئی, الہامی کلام آئی کہ علامہ اقبال جیسا بھی. وہ کیا ہو گیا, انہوں نے کہا مرزا دا کلام, اپنا مرزا بیدل دا کلام اساڑی سمجھن دو بالا تھا. اے پیر سید نصیر الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اے آپ دا انداز ہے. پھر میں نے آپ نے بٹھا کے خاص حکم دیتنا, خود واق دی طرف گئے تو VIP کمرے دے ساڑی رہائش ہے جی اتے, بڑی محبت. اور حضور لالا جی سرکار پہلے آپ نے جڑی کرم نوازی فرمائی, میں تا بہاولپور دا نا گیدہ تے اپنی اکھان دے وچوں چشمان چوں چھم چھم آنسو گرن لگے. اور بہاولپور دے متعلق آپ نے اشعار شروع کر. میرے استاد حضرت شیخ الجامعہ صاحب بس یہ کہا لیا, میں چیلا وینڈ دا نام لے آتا, اور میرے استاد حضرت حافظ نصیر الدین صاحب دا کیا, انہاں دے اولاد دا کیا, اور سلم دی عبارت شروع کر دیتوں نے. انہیں استاد شیخ الجامعہ صاحب پڑھے نیان اور حضرت حافظ نصیر الدین صاحب چیلا وینی میں نے ان دا تقرار کروے. بڑے عظیم لوگ ہیں, عظیم المرتبہ. یقین کرو اے لوگ جس ویلے اے چلے گئے ہیں جاندے پین ہولے ہولے کا عہد نبوت کو اساں دور ہوندے ویندے سے بگاڑ زیادہ. لہذا ختم نبوت دے حوالے نال کوئی عملی کام اسانوں کرنا چاہیے. علامہ شرف عبدالحکیم شرف قادری نے ایک جملہ لکھا ہے, بس گال ختم. انہوں نے آکھا کہ میں نے ایک مجلس دے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک گل سنائی. انہوں نے فرمایا کہ میرا دادا پیر میر علی شاہ صاحب صرف 1.5 کنال دا مالک, لیکن مرزے دی اکھاں پا کے گل کی تھی, اس تک گریبان پکڑ کے گل کی تھی. آج روئے زمین تے کتنے مسلمان ہی سے, لیکن اسا کوئی جی نہیں کر سکتے. انہوں نے چینل آپ دے بڑھا گئے, انہوں نے تنظیمیں یہودیاں دی پشت بنائی ہے, انہوں نے روافظ تقریباً ملدے جلدے ہیں پہ, او انہوں نے نال ہیں پہ, مرزے جیسے نال لو ہیں. اسی کے کرتے بیٹھے ہیں, اسی صرف بس ختم, باقی کمائیں جلا گئے. اللہ تعالیٰ اسانو توفیق دے وے کہ اسی عملی طور تے کوئی کم کروں. وما علیہ الا البلاغ المبین.